أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. یہ مہینہ محرم الحرام ہے جس کی بہت سی فضیلتوں کا احادیث میں اور اسلامی لٹریچر میں ذکر ملتا ہے، لیکن اس موقع پر آج کے خطبے میں حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت آپ کی آل سے متعلق کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ رشتہ ہے جس رشتے سے ہمارا خدا سے رشتہ بنتا ہے، بس آپ کی اولاد سے اس تعلق کا قائم نہ رہنا یا اولاد سے کسی قسم کا بغض ان دونوں رشتوں کو کاٹ دیتا ہے۔ حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد وہ اولاد نہیں تھی جس نے اپنا روحانی تعلق حضرت اقدس محمد رسول اللہ سے قائم نہ رکھا، بلکہ وہ اولاد تھی جس نے اس تعلق کے تقاضوں میں اپنی جانیں دے دیں اور عظیم ترین قربانیاں پیش کیں۔ بس اس پہلو سے وہ جس کے دل میں اہل بیت کا بغض ہے، حقیقت میں اس کے دل میں محمد رسول اللہ کا بغض ہے اور اسلام کا بغض ہے، اور اس کی کوئی نیکی حقیقی نیکی نہیں کہلا سکتی۔ یہ ایک طبی حقیقت ہے کہ جس سے محبت ہو اس کے محبوب سے بھی محبت ہو، جس سے محبت ہو اس سے جو محبت کرتے ہیں ان سے بھی تعلق قائم ہو، اور یہ دونوں باتیں حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بہت ہی پیاری اور مقدس بیٹی حضرت فاطمہ کی اولاد کو نصیب تھیں۔ ان سے حضرت اقدس محمد رسول اللہ کو محبت تھی اور وہ حضرت محمد رسول اللہ سے محبت کرتے تھے، اور پھر یہ خونی تعلق بھی تھا، اس لیے کسی مسلمان کے تصور میں بھی یہ بات نہیں آ سکتی کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت سے دوری تو درکنار، اس کے وہم میں بھی یہ بات داخل ہو کہ میرا ان سے کسی قسم کا تعلق ٹوٹ سکتا ہے۔ اس کے بالکل برعکس ایک گہری خود بے ساختہ محبت حقیقت میں اس کی ایمان پر گواہ ہوگی، اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پیار پر یہ محبت ایک ایسی پختہ اور دائمی گواہی دے گی کہ جس کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ مگر اس کے برعکس حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد میں سے پیدا ہونے والے محبت کرنے والوں اور محبوبوں کا ذکر تو محبت سے کیا جائے، مگر ان کا جن کا خونی رشتہ نہ بھی تھا مگر خونی رشتوں سے بڑھ کر انہوں نے اپنی جانیں آپ پر نثار کی، ان کا بغض سے ذکر کیا جائے۔ اگر ایسا ہو تو ایسے شخص کے ایمان کے خلاف یہ گواہی بھی بہت مضبوط اور ناقابل تردید گواہی ٹھہرے گی۔ بس حقیقی اور سچی بیچ کی راہ وہی ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے
जिसने जिस रंग में भी ताल्लुक बांधा, का खून का रिश्ता था या ना था, उससे तभी बेसाख्ता दिल में प्यार पैदा हो। ये सच्ची इलामत है इंसान के ईमान की और हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हकीकी वाबस्तगी की। आज आलम इस्लाम न जाने किन अंधेरों में भटक रहा है कि ये दो मोहब्बतें आपस में फट चुकी हैं और इन दोनों को एक घर में जगह नहीं नसीब। वो लोग जो अहले बैत की मोहब्बत का दावा करते हैं, वो अहले बैत की मोहब्बत के साथ हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उशाक और उन फिदाइयों का नफरत और बुग़्ज़ से जिक्र करना भी जुज़्व ईमान समझते हैं, जिनका उन मानों में खूनी रिश्ता नहीं था जिन मानों में हज़रत इमाम हसन और हज़रत इमाम हुसैन का रिश्ता था या आपकी औलाद का था। और इस तरह मोहब्बत में जहर घोल देते हैं। और इसके बरक्स वो लोग जो सहाबा कराम की इज़्ज़त बल्कि गहरी मोहब्बत और अक़ीदत को दिल में जगह देते हैं, वो समझते हैं इसके साथ मुहर्रम के दिनों में शियों के ख़िलाफ़ हरकत करना और इनकी मजालिस को तहस दरहम बरहम करना, इनके जुलूसों में मुखिल होना, ये भी एक ईमान का हिस्सा है। और वो रिश्ते जो बाहम जोड़ने के लिए बहुत ही अहम किरदार अदा करते थे, कर सकते थे, जो तमाम आलम इस्लाम को एक जगह इकट्ठा करने में एक बहुत ही मजबूत किरदार अदा कर सकते थे, उनको इकट्ठा करने की बजाय बाहम तफरीक के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। उस मुहर्रम के दिन वो दिन नहीं हैं जिनमें ये कहा जा सकता कि आज अहले बैत की कुर्बानियों की याद में तमाम आलम इस्लाम इकट्ठा हो गया है और पहली सब नफरतें मिट चुकी हैं, कोई फ़िरके की तफरीक बाकी नहीं रही। आज इस मोहब्बत के सदक़े हम एक हाथ पर एक जान के नजराने लिए हुए इकट्ठे हो रहे हैं। इसके बरक्स आप अजीब बात अखबारों में पढ़ते हैं और रेडियो और टेलीविज़न पर जिक्र सुनते हैं कि मुहर्रम आ रहा है, सख्त ख़तरात हैं, बड़ी दुश्मनियाँ होंगी, गलियों में खून बहेंगे, सर फटोल होगी, एक दूसरे को गालियाँ दी जाएंगी। और इस्लाम के दो बड़े हिस्से यानी शिया और सुन्नी अगर इस अरसे में गुज़श्ता मुहर्रम से अब तक करीब आ भी गए थे तो फिर दोबारा एक दूसरे से ऐसा फटेंगे कि वो नफ़रतों की याद आइंदा मुहर्रम तक बाकी रहेगी। इसलिए हुकूमतों के अलर्ट हो रहे हैं, बाज़ जगह फ़ौजों को बुलाया जा रहा है, बाज़ जगह पुलिस के रिज़र्व को हरकत दी जा रही है और कहा जा रहा है कि नहायत ख़तरे के दिन हैं। मोहब्बत से ख़तरे हैं? कैसे ख़तरे हैं? मोहब्बत तो ख़तरों को मिटा दिया करती है, मोहब्बत तो ख़तरों के इज़ाले में काम आती है। बस दोनों जगह मोहब्बत में कुछ झूठ शामिल हो गया है, दोनों जगह नज़रें टेढ़ी हो गई हैं और हकीकत हाल को देखने से कुल्लियतन आरी हो चुकी हैं। वरना ये नामुमकिन था कि हज़रत अक़दस मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत उनके सहाबा, आपके सहाबा और आपके अहले बैत के दरमियान ऐसी फट जाती कि गोया एक से वाबस्तगी दूसरे से नफरत के हममाना हो जाता है, एक से नफरत दूसरे की मोहब्बत के मुतरादिफ हो जाता। ये तो हो ही नहीं सकता। इसलिए मोहम्मद रसूलुल्लाह की मोहब्बत में तो कोई झूठ नहीं, इन मोहब्बत के दावा करने वालों में ज़रूर झूठ है जो उस मोहब्बत को ये रंग देते हैं। बस मैं तमाम आलम इस्लाम को उन अहमदियों की वसातत से जो इस खुतबे को सुन रहे हैं ये पैगाम देता हूँ कि इस पैगाम के ये मुहर्रम के दिनों को आपस में एक दूसरों के साथ दिली मोहब्बत पैदा करने के लिए इस्तेमाल किया करें। और सुन्नियों का ये कोई हक़ नहीं है कि वो लोग जो अहले बैत की मोहब्बत में जुलूस निकालते हैं, खा उनकी रस्में पसंद आएँ या नापसंद आएँ, उनके मोहब्बत के इजहार में किसी तरह मुखिल हों, उन पर पथराव करें, उन पर गोलियां चलाएं, उन पर गालियों की बारिश करें। ये क्या अंदाज है मोहब्बत के? ये तो दिलों में घुटी हुई और घोली जाने वाली नफरतें हैं जो उबल उबल कर बाहर आ रही हैं। बस जब तक हज़रत अक़दस मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इश्क़ को
اور آپ سے سچی محبت کو تمام امت کو باہم باندھنے کا ذریعہ نہ بنایا جائے، اس وقت تک امت کے مسائل حل نہیں ہو سکتے۔ سب ہی حضور کی محبت کا دعویٰ کر کے ایک دوسرے کے خلاف نفرت کی تعلیم دیتے ہیں، اور یہ سلسلہ بڑھتے بڑھتے 72 حصوں میں امت کو تقسیم کر گیا، اور آج تک ان کو ہوش نہیں آئی۔ بس جماعت احمدیہ کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کا پیغام اس رنگ میں امت کو دوبارہ دینے کی ضرورت ہے جس رنگ میں پہلی بار دیا گیا تھا۔ قرآن کریم نے جو دلوں کے باندھنے کا ذکر فرمایا ہے وہ اللہ کی نعمت کے ساتھ دلوں کے باندھنے کا ذکر فرمایا ہے، اور اللہ کی نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت محمد رسول اللہ تھی۔ اور حقیقت یہ ہے کہ آپ ہی کی محبت نے ایک دوسرے کے دشمن قبائل کو یکجان کر دیا تھا۔ وہ جو ایک دوسرے کے جان کے دشمن تھے وہ بھائیوں کی طرح بلکہ ان سے بڑھ کر جان نثار کرنے والے دوست بن چکے تھے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وجود کو نکال کر اس کا تصور بھی پیدا نہیں ہو سکتا، ناممکن دکھائی دیتا ہے۔ بس اگرچہ محمد رسول اللہ نے خود بالارادہ ایسا کام نہیں کیا، مگر اللہ نے آپ کی ذات میں، آپ کی نعمت میں ایک ایسی غیر معمولی کشش رکھ دی تھی کہ ناممکن تھا کہ لوگ آپ کے ذات پر ایک مرکز کی حیثیت سے جمع نہ ہو جائیں۔ بس مرکز مدینہ نہیں تھا، مرکز محمد رسول اللہ تھے، مرکز مکہ نہیں تھا، مرکز محمد رسول اللہ تھے۔ جہاں کہیں آپ جاتے تھے وہیں مرکز منتقل ہوتا تھا، آپ بیٹھتے تھے تو اسلام کا مرکز آپ کی ذات میں بیٹھتا تھا، آپ اٹھتے تھے تو اسلام کا مرکز آپ کی ذات میں اٹھتا تھا۔ اور یہی وہ نقطہ تھا جو صحابہ کے عشق نے ہمیشہ کے لیے ہم پر حل کر دیا کہ محمد رسول اللہ کی مرکز سے محبت اور آپ کی ذات میں اکٹھے ہونے کا نام ہی اسلامی وحدت ہے، اور یہی توحید کا پیغام ہے جو آج ہمیں سب دنیا کو دینا ہے۔ مگر محمد رسول اللہ کی امت کو تو پہلے دینا ضروری ہے، کیونکہ سب سے زیادہ اس امت کا حق ہے کہ انہیں دوبارہ ازمنہ گزشتہ کی یاد دلا کر ان زمانوں کے واسطے دے کر جن زمانوں میں محمد رسول اللہ کی اولاد بھی تھی، آپ کے صحابہ بھی تھے، اور کسی کے دل پھٹے ہوئے نہیں تھے۔ وہ تمام صحابہ جب حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین کو دیکھتے تھے تو ان کی محبتیں عشق اور فدائیت سے ان پر پڑتی تھیں۔ ان کے ذکر دیکھو کیسے کیسے پیار سے حدیثوں میں محفوظ کیے گئے، کس طرح صحابہ ان کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھوں پر سوار دیکھتے تھے، نماز میں جب سجدوں میں جاتے تھے تو اس طرح پیار سے ان کو اتار دیا کرتے تھے، کس طرح ساتھ کھیلتے اور حرکت کرتے اور لاڈ اور پیار کرتے ہوئے دیکھتے تھے، اور یوں لگتا تھا کہ تمام صحابہ کی آنکھوں میں دل پگھل پگھل کر آ رہے ہیں۔ اس طرز بیان بتاتی ہے کہ غیر معمولی عشق تھا۔ بس وہی اہل بیت ہیں، وہی صحابہ ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد تمہیں کیا جنون کودا ہے کہ انہی اہل بیت اور انہی صحابہ کو ایک دوسرے سے دل پھاڑنے کے لیے استعمال کرنے لگے؟ وہ تو محبتوں کے پیغمبر تھے، عشق کے سمندر تھے، تم نے انہیں نفرتوں کے سمندر میں تبدیل کر دیا ہے۔ بس آج امت محمدیہ کو یہ باتیں سمجھانے کی ضرورت ہے، ورنہ یہ امت محمدیہ کہلانے کی مستحق نہیں رہے گی۔ ابھی چند دن تک آپ دیکھیں گے کہ محرم کے جلوس کراچی میں بھی نکلیں گے، خیرپور میں بھی نکلیں گے، ملتان میں بھی نکلیں گے، بہاولپور میں بھی اور لاہور وغیرہ میں بھی، اور ہر جگہ غیر معمولی طور پر پولیس کی طاقت دو نفرت کرنے والے سمندروں کے بیچ میں دیوار کی طرح حائل ہو، اور پھر وہ یبغیان ہوں گے، وہ ایک دوسرے کے خلاف بغاوت کریں گے، اور ان دیواروں کو توڑ کر ان کی نفرتیں پھلانگتی ہوئی دوسرے کے امن کو پارا پارا کر دیں گی اور ان کی زندگیوں کو زہر آلود کر دیں گی۔ یہ کیا دن ہیں اور ان دنوں کے کیا تقاضے ہیں اور یہ کیا حرکتیں ہیں جو ان دنوں میں کی جا رہی ہیں۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام پر جن پر یہ ظالم ملا یہ الزام لگاتے ہیں کہ آپ نے نہ اہل بیت کی عزت کی نہ صحابہ کی۔ ان کی اہل بیت کی عزتیں اور ان کی صحابہ کی عزتیں تو ہر روز برسر عام گلیوں میں پھرتی ہیں، اور
जो कुछ कसर रह जाती है वो मुहर्रम के दिनों में तश्तज़बाम हो जाती है, कुछ भी लुका छुपा बाकी नहीं रहता। मगर हज़रत अक़दस मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके सहाबा और आपके अहले बैत के इश्क में हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम की जो पाकीज़ा तहरीरें हैं उन पर मोहरें लगाई गई हैं, उन पर ताले लगा दिए गए हैं। जो इश्क के इजहार हैं उन्हें इजाज़त नहीं कि वो गलियों में खुल कर निकलें। जो नफ़रतों के पैगाम हैं वो गलियां उनकी हैं, वो सहन उनके हैं, जब चाहें जिस तरह चाहें नफ़रतों का इजहार जिस मुल्क में चाहें करते फिरें। ये बड़ा जुल्म है, ये खुदकुशी है। बस आज के खुतबे के लिए मैंने हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम की चंद तहरीरें चुनी हैं जो मैं आपके सामने रखता हूँ, और यही आज उम्मत का इलाज है कि एक ही ज़ुबान से, एक ही मुंह से सहाबा के इश्क के किस्से भी बयान हों और अहले बैत के इश्क के किस्से भी बयान हों, ताकि फिर उम्मत इन दो पाक ज़रायों से एक हाथ पर इकट्ठी हो जाए, यानी मोहम्मद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इश्क में, और वही मरकज़ियत इस्लाम को दोबारा नसीब हो। हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम हज़रत इमाम हसन और इमाम हुसैन का जिक्र करते हुए फरमाते हैं, अफसोस ये लोग नहीं समझते कि कुरान ने तो इमाम हुसैन को रुतबा इब्नियत का भी नहीं दिया था। ये वो इबारत है जिसको लेकर मौलवियों ने शोर मचाया कि देखो इमाम हुसैन के खिलाफ कैसी सख्त जुबान इस्तेमाल की है। रुतबा इब्नियत का भी नहीं दिया था। कहते हैं देखो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औलाद में शुमार नहीं करते। हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम की इबारत पूरी पढ़ते तो उनको पता चलता है कि अगले फ़िक्रे में ये फरमाया है कि आयत ख़ातमुन नबिय्यीन बता रही है, मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिन रिजालिकुम, कि मोहम्मद तुम में से किसी फर्द का भी बाप नहीं है, किसी मर्द का भी बाप नहीं है। तो ये इशारा इस तरफ है कि हज़रत इमाम हसन और इमाम हुसैन ही नहीं, सहाबा में से कोई भी ऐसा नहीं जो जिस्मानी तौर पर मोहम्मद रसूलुल्लाह का बेटा हो, और हर एक वो है जो रूहानी तौर पर आपका बेटा बन सकता है। बस ये तफरीक दूर करने के लिए ऐसा अजीम नुक्ता उम्मत मोहम्मदिया के सामने पेश फरमाया कि तुम खून के रिश्ते से इब्नियत की बातें छोड़ दो, क्योंकि कुरान करीम ने हर रिश्ते से इब्नियत की बातें खत्म कर दी हैं सवाए रूहानी रिश्ते के। मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाह व खातमुन नबिय्यीन। रसूल का रिश्ता सबसे बराबर का रिश्ता हो जाता है, और इस रिश्ते में जो रूहानी बेटा बनेगा उसकी राह में कोई चीज़ हायल नहीं हो सकती, और जो रूहानी बेटा नहीं बनेगा उसे ज़ाहिरी ताल्लुक भी उसके किसी काम नहीं आ सकता। ये वो मजमून था जिसे हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने बयान फरमाया, और इन मुल्लानों ने कैसे कैसे जुल्म के साथ हज़ूर हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम के ख़िलाफ़ ये गलत बातें मनसूख की कि गोया नाउज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक आपको सहाबा की भी कोई आपके दिल में ना सहाबा की इज्जत थी ना अहले बैत की थी। अब मैं आपको हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम के अल्फाज में बताता हूं कि आपके नज़दीक अहले बैत का क्या मुकाम था और सहाबा का क्या मकाम था। फरमाते हैं, हज़रत ईसा और इमाम हुसैन के असल मकाम और दर्जा का जितना मुझको इल्म है दूसरे को नहीं है। अब ईसा और इमाम हुसैन का क्या जोड़ है? नबियों में अपनी जान की अजीम कुर्बानी पेश करने में ईसा को एक अजीब मर्तबा और अजीब मकाम हासिल था। नबियों में वो एक मुनफरिद मकाम है जो मोहम्मद रसूलुल्लाह से पहले गुजरे हैं। जिस तरह जिस शान के साथ हज़रत ईसा ने हक़ की खातिर अपनी जान की कुर्बानी पेश की है और सलीब की अज़ियतें कबूल की हैं। बस देखें एक आरिफ बिल्लाह का कलाम किस तरह उन बातों को जोड़ता है जिस तरफ एक ज़ाहिरी नज़र रखने वाले का तसव्वुर भी नहीं जा सकता। फरमाते हैं, ईसा और इमाम हुसैन के असल मकाम और दर्जा का जितना मुझको इल्म है दूसरे को नहीं है, क्योंकि जौहरी ही जौहर की हकीकत को समझता है। इस तरह पर दूसरे लोग ख्वाह वो इमाम हुसैन को सजदा करें मगर वो उनके रुतबा और मकाम से
محض ناواقف ہیں، اور عیسائی خواہ حضرت عیسیٰ کو خدا کا بیٹا یا خدا جو چاہیں بنا دیں، مگر وہ ان کے اصل اتباع اور حقیقی مقام سے بے خبر ہیں۔ اور ہم ہرگز یہ باتیں تحقیر سے نہیں کہہ رہے، ان کی تحقیر مراد نہیں، بلکہ امر واقعہ بیان کر رہے ہیں کہ مسیح کا جو حقیقی مرتبہ میرے دل پر روشن ہوا ہے، اور حسین کا جو حقیقی مرتبہ میرے دل پر روشن ہوا ہے، وہ ان کے سجدہ کرنے والوں کے دلوں پر بھی روشن نہیں، اور سجدہ کرنا خود بتاتا ہے کہ مقام سے بے خبر ہے۔ بس اسی فقرے میں اپنے کلام کی تائید میں ایک محکم دلیل بھی داخل فرما دی۔ وہ شان کیا ہے؟ فرماتے ہیں، میں اس اشتہار کے ذریعے سے اپنی جماعت کو اطلاع دیتا ہوں کہ ہم اعتقاد رکھتے ہیں کہ یزید ایک ناپاک تباہ، دنیا کا کیڑا اور ظالم تھا، اور جن معنوں کی روح سے کسی کو مومن کہا جاتا ہے وہ معنی اس میں موجود نہ تھے۔ یہ ہے اعلان حق، کوئی پرواہ نہیں کہ سنی اس پہ خوش ہوتے ہیں ناراض ہوتے ہیں، حالانکہ آپ اہل سنت سے تعلق رکھتے تھے، اہل تشیع میں شامل نہیں تھے، اور امام تو در حقیقت دونوں سے بالا تھا، کیونکہ آپ نے حکم بدل کے طور پر دونوں کے درمیان فیصلے کرنے تھے۔ بس آپ دنیا کے خوف سے بالکل مستغنی اور بالا تھے۔ فرماتے ہیں، یزید ایک ناپاک تباہ، دنیا کا کیڑا اور ظالم تھا، اور جن معنوں کی روح سے کسی کو مومن کہا جاتا ہے وہ معنی اس میں موجود نہ تھے۔ مومن بننا کوئی سہل امر نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے شخصوں کی نسبت فرماتا ہے، قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولکن قولوا اسلمنا۔ مومن وہ لوگ ہوتے ہیں جن کے اعمال ان کے ایمان پر گواہی دیتے ہیں، جن کے دل پر ایمان لکھا جاتا ہے، اور جو اپنے خدا اور اس کی رضا کو ہر ایک چیز پر مقدم کر لیتے ہیں۔ پھر فرماتے ہیں، یزید کے متعلق یہ دنیا کی محبت نے اس کو اندھا کر دیا تھا، مگر حسین رضی اللہ عنہ طاہر و مطہر تھا، اور بلا شبہ ان برگزیدوں میں سے ہے جن کو خدا تعالیٰ اپنے ہاتھ سے صاف کرتا ہے اور اپنی محبت سے معمور کرتا ہے، اور بلا شبہ وہ سرداران بہشت میں سے ہے۔ یہ حضرت امام حسین کے متعلق حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا موقف ہے، اور زبان ایک ایک لفظ بتا رہا ہے کہ ایک سچے دل کی آواز ہے جو بے ساختہ اور بلا تکلف دل سے بلند ہو رہی ہے۔ سرداران بہشت میں سے ہے، اور ایک ذرہ کینہ رکھنا اس سے موجب سلب ایمان ہے۔ اس امام کا تقوی اور محبت اور صبر اور استقامت اور زہد اور عبادت ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہے، اور ہم اس معصوم کی ہدایت کی اقتداء کرنے والے ہیں، جو اس کو ملی تھی۔ تباہ ہو گیا وہ دل جو اس شخص کا دشمن ہے، اور کامیاب ہو گیا وہ دل جو عملی رنگ میں اس کی محبت ظاہر کرتا ہے۔ اب دیکھیں، عملی رنگ نے اس مضمون کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا ہے۔ زبان کے دعووں کی بات نہیں ہو رہی، زنجیروں سے سینہ کوبی کی بات نہیں ہو رہی۔ فرمایا ہے جو عمل سے اس سے محبت کرتا ہے اور اپنے عمل سے اس کی محبت کو سچا ثابت کر دیتا ہے، یعنی حسین کے رنگ اختیار کرتا ہے، وہی سنت اپنا لیتا ہے جو حسین کی سنت تھی۔ فرماتے ہیں، کامیاب ہو گیا وہ دل جو عملی رنگ میں اس کی محبت ظاہر کرتا ہے، اور اس کے ایمان اور اخلاق اور شجاعت اور تقوی اور استقامت اور محبت الہی کے تمام نقوش انعکاسی کے طور پر کامل پیروی کے ساتھ اپنے اندر لیتا ہے۔ کون کون سے ہیں؟ ایمان، اخلاق، شجاعت یعنی بہادری، تقوی یعنی خدا خوفی، اور اپنی بات پر صبر کے ساتھ قائم ہو جانا، اور کسی مخالفت کی پرواہ نہ کرنا یعنی استقامت، اور محبت الہی کی تمام نقوش اپنے دل پر منعکس کرتا ہے اور انہیں اپنا لیتا ہے، جیسا کہ ایک صاف آئینہ ایک خوبصورت انسان کا نقش اپنے اندر لے لیتا ہے۔
یہ اپنے اندر لے لیتا ہے کہ الفاظ پہلے اب میں نے وہی دہرائے ہیں مسیح علیہ السلام کے الفاظ اس فکرے کے شروع میں تھے. یہ لوگ دنیا کی آنکھوں سے پوشیدہ ہیں، کون جانتا ہے ان کی قدر مگر وہی جو انہی میں سے ہے. جو ویسا ہی دل رکھتا ہے، ویسا ہی محبت الہی میں وہ پاک اور صاف کیا گیا ہے اور محبت کی آگ میں جلایا گیا ہے، وہی ہے جو ان لوگوں کے حالات کو جانتا ہے، ان کے تجارب سے واقف ہے. غیر کی آنکھ باہر سے دیکھنے والی اس کی حقیقت کو پہچان نہیں سکتی. دنیا کی آنکھ ان کو شناخت نہیں کر سکتی کیونکہ وہ دنیا سے بہت دور ہیں. یہی وجہ حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کی تھی. اب دیکھیں کیسا عظیم نقطہ ہے، اور یہ محبت اور معرفت کی آنکھ سے ہی دکھائی دیتا ہے. یہ مجلسوں میں پڑھا جانے والا نقطہ تو نہیں ہے. فرماتے ہیں یہی وجہ حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کی تھی کیونکہ وہ شناخت نہیں کیا گیا. سارے سالوں کے 100 سال کے شیعوں کے ماتم ایک طرف اور یہ فقرہ ایک طرف. کیسی حقیقت کی روح پر انگلی رکھنی ہے. اس کی شہادت کی یہی وجہ تھی کہ حسین شناخت نہیں کیا گیا، مگر افسوس کہ جیسا وہ کل شناخت نہیں کیا گیا تھا ویسا آج بھی شناخت نہیں کیا گیا. ورنہ حسین کے نام پر محمد رسول اللہ کے عشاق سے نفرتوں کی تعلیم نہ دی جاتی، اور محمد رسول اللہ کے عشاق حسین کا عذر رکھ کر ان کے سے محبت کرنے والوں سے نفرت کی تعلیم نہ دیتے. بس شناخت کا جہاں تک معاملہ ہے، خدا کے پیارے تو بعض دفعہ نہ اپنے وقت میں شناخت کیے جاتے ہیں نہ بعد میں شناخت کیے جاتے ہیں، مگر وہی ان کو شناخت کرتا ہے جو ویسا دل رکھتا ہے، ویسا مزاج اس کو عطا ہوتا ہے، ویسی فطرت ودیت کی جاتی ہے. وہی ہے جو حقیقت میں شناخت کا حق رکھتا ہے. اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں یہی وجہ حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کی تھی کیونکہ وہ شناخت نہیں کیا گیا. دنیا نے کس پاک اور برگزیدہ سے اس کے زمانے میں محبت کی تا حسین رضی اللہ عنہ سے بھی محبت کی جاتی. یہاں یہ مراد نہیں ہے کہ کوئی بھی محبت نہیں کرتا. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آپ کے بڑے بڑے اشاق پیدا ہوئے. ہر نبی کے وقت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں بھی کچھ اشاق پیدا ہوئے، مگر مراد یہ ہے کہ کثرت کے ساتھ قومی طور پر بڑی تعداد میں بہت بعد میں آنے والے محبت کی باتیں کرتے ہیں، لیکن وہ لوگ جو یا ان کے مزاج کے لوگ جو اس برگزیدہ کی زندگی میں اس زمانے میں ہوتے ہیں وہ اس کو نہیں پہچانتے. اور یہ حقیقت ہے. قرآن کریم نے اسی لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سے تعلق رکھنے والی قوم کو مخاطب کرتے ہوئے یہ فرمایا کہ تم وہی ہو جس نے موسیٰ کو اذیتیں دی، تم وہی ہو جو اس زمانے میں نبیوں کو قتل کیا کرتے تھے. حالانکہ وہ تو 2000 سال بعد پیدا ہوئے تھے. وہ کیسے ہو گئے؟ مراد یہ ہے کہ تم ایسے لوگ ہو کہ تمہاری سرشت ایسی ہے. اگر تم اس زمانے میں ہوتے تو وقت کے مقدس انسان کو پہچان نہ سکتے اور ضرور اس کی دشمنی اور اس کی جان کے عزت اور جان کے درپے ہو جاتے. اس کی دشمنی میں اس کی عزت اور اس کی جان کے درپے ہو جاتے. لیکن اب تم اس کی محبت کی باتیں کرتے ہو. تو مسیح موعود علیہ السلام ان لوگوں کا ذکر فرما رہے ہیں کہ یہ لوگ جب برگزیدہ لوگوں کی زندگی میں اس وقت سے حصہ پاتے ہیں تو کبھی ان کو پہچان نہیں سکے، اور جب وہ وفات پا جاتے ہیں ویسے کسی وجہ سے ان سے دور ہٹ جاتے ہیں، زمانے بدل جاتے ہیں، اس وقت پھر یہ ان کی محبت کے گیت گاتے اور ان کے نام کو اچھالتے ہیں. غرض یہ امر نہایت درجہ کی شقاوت اور بے ایمانی میں داخل ہے. یہ حسین رضی اللہ عنہ کی یا کسی اور بزرگ کی جو ائمہ مطہرین میں سے ہے تحقیر کرتا ہے یا کوئی کلمہ استخفاف ان کی نسبت اپنی زبان پر لاتا ہے، وہ اپنے ایمان کو ضائع کرتا ہے، کیونکہ اللہ جل شانہ اس شخص کا دشمن ہو جاتا ہے جو اس کے برگزیدوں اور پیاروں کا دشمن ہے. جو شخص مجھے برا کہتا ہے
یہ لان تان کرتا ہے، اس کے عوض میں کسی برگزیدہ اور محبوب الہی کی نسبت شوخی کا لفظ زبان پر لانا سخت معصیت سمجھتا ہوں۔ فرمایا جو مجھے برا سمجھتا ہے، مجھ پر لان تان کرتا ہے، اس کا بدلہ میں معصومین سے نہیں لیتا، اور شوخی کے طور پر ان پر اپنا غصہ اتارنا ایک سخت لعنت کی بات سمجھتا ہوں، سخت گناہ سمجھتا ہوں۔ پھر حضرت مسیح علیہ السلام فرماتے ہیں اس میں کس ایماندار کو کلام ہے کہ حضرت امام حسین اور امام حسن رضی اللہ عنہما خدا کے برگزیدہ اور صاحب کمال اور صاحب عفت اور عصمت اور ائمۃ الہدیٰ تھے، یعنی ہدایت کے امام تھے، ہدایت کے اماموں میں سے تھے، اور وہ بلا شبہ دونوں معنوں کی روح سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی آل تھے، خون کے لحاظ سے بھی آل تھے اور روحانی وراثت کے لحاظ سے بھی آل تھے۔ لیکن کلام اس بات میں ہے کہ کیوں آل کی اعلیٰ قسم کو چھوڑا گیا ہے اور ادنا پر فخر کیا جاتا ہے۔ تعجب کہ وہ اعلیٰ قسم امام حسن اور حسین کے آل ہونے کی یا اس کے آل ہونے کی اور کسی کے آل ہونے کی جس کی روح سے وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے روحانی مال کے وارث ٹھہرتے ہیں اور بہشت کے سردار کہلاتے ہیں، یہ لوگ اس کا تو کچھ ذکر نہیں کرتے، اور ایک فانی رشتے کو بار بار پیش کیا جاتا ہے۔ یہ وہ نقص ہے جس کی طرف حضرت مسیح موعود علیہ السلام حضرت امام حسن اور امام حسین کی محبت رکھنے والوں کے تعلق میں بیان فرما رہے ہیں کہ ان کو اس پہلو سے اپنی اصلاح کرنی چاہیے۔ ان دونوں کا مرتبہ جس کے نتیجے میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو روحانی طور پر بہت اعلیٰ مراتب پر فائز پر فرما دیا، وہ روحانی تعلق کی بنا پر تھا، نہ کہ جسمانی رشتے کی بنا پر۔ آپ نے فرما دیا سے مراد یہ ہے آپ نے ان کے اعلیٰ مراتب کی نشاندہی فرمائی اور ان کی شان میں بہت ہی پاکیزہ اور مقدس خیالات کا اظہار فرمایا۔ ان کو ان اعلیٰ مراتب پر فائز تو خدا نے فرمایا تھا، مگر محمد رسول اللہ کی زبان سے ہم نے اس کا ذکر سنا، اس لیے آپ جب کہتے ہیں کہ وہ سرداران بہشت میں سے ہے تو بلا شبہ یہ اللہ کا کلام ہے جو محمد رسول اللہ پر نازل ہوا ہے، ورنہ حضرت محمد رسول اللہ اپنی طرف سے تو کسی کو سردار بہشت نہیں بنا سکتے تھے۔ تو آپ کی نظر مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں ان کے روحانی مراتب پر تھی، ہرگز اس بات پر نہیں تھی کہ چونکہ میری بیٹی کی اولاد سے پیدا ہوں گے، میری بیٹی کی اولاد میں سے ہوں گے یا بیٹی کی پشت سے پیدا ہوں گے اس لیے یہ سردار بہشت ہے۔ بس ان کا سرداران بہشت ہونا بتاتا ہے کہ انہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا روحانی ورثہ پایا ہے۔ آپ فرماتے ہیں اس اعلیٰ بات کا ذکر تم نہیں کرتے اور محرم کے مقام پر یا ویسے مجالس میں خونی رشتے کی باتیں کرتے چلے جاتے ہو۔ اگر ایسا کرو گے تو دوسرے روحانی ورثہ پانے والوں کی طرف بھی محبت کی نگاہ پڑے گی، نفرت کی نگاہ ان پر نہیں پڑ سکتی۔ یہی وجہ تفریق ہے، یہی بیماری ہے جس کی نشاندہی حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے فرمائی اور جس طرف اب توجہ کرنا ضروری ہے۔ تمام شیعوں کو میری نصیحت ہے کہ وہ اپنی مجالس میں جتنا چاہے محبت کا اظہار کریں، مگر اگر روحانی تعلق سے ایسا کریں تو پھر وہی روحانی تعلق کی باتیں ان کو حضرت ابو بکر سے بھی محبت پر مجبور کر دیں گی، حضرت عثمان سے بھی محبت پر مجبور کر، حضرت عمر سے بھی محبت پر مجبور کر دیں گی۔ تمام صحابہ کے لیے ان کے دل میں محبت کے سوا اور کچھ نہیں رہے گا۔ لیکن چونکہ جسمانی رشتے پر زور دیا جاتا ہے اور اس پہلو سے صحابہ کو کلیتاً محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جدا دکھایا جاتا ہے، گویا ایک الگ قوم ہے جس کا آپ سے اور آپ کے مقاصد سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس لیے یہ نفرتیں رفتہ رفتہ ان کے دلوں میں جاگزی ہوئیں اور پھر بڑھتی چلی گئیں،
یہاں تک کہ بغض صحابہ ان کے ایمان کا حصہ بن گیا. اور اس نے پھر یہ رد عمل دکھایا کہ سنیوں میں بھی سپاہ صحابہ جیسی چیزیں پیدا ہوئی جن کے اعلیٰ مقاصد میں شیعوں کا خون بہانا اس طرح داخل ہو گئے جیسے اسلام کے دشمنوں کے خلاف جہاد صحابہ کے دلوں میں داخل تھا. صحابہ کے دلوں میں اسلام کے خلاف جہاد تلوار اٹھانے والوں کے مقابل پر جہاد کا ایک جوش پایا جاتا تھا، لیکن یہ ایک دفاعی جہاد تھا. اس میں نفرتوں کا کوئی تعلق نہیں تھا. یہ ان نفرتوں کے خلاف جہاد تھا جن نفرتوں کا صحابہ کو نشانہ بنایا جا رہا تھا، محمد رسول اللہ کو نشانہ بنایا جا رہا تھا. لیکن یہ جو آج ہم دیکھ رہے ہیں یہ بالکل برعکس قصہ ہے. سپاہ صحابہ کے دل میں شیعوں کی نفرت ہے جو موزن ہے، اور وہ سمجھتے ہیں کہ شیعوں میں سے کسی کا قتل یا ان میں سے کسی مجلسی کا قتل کرنا نہ صرف یہ کہ اللہ کے حضور ان کو اعلیٰ مراتب، ان کے لیے اعلیٰ مراتب کا ضامن ہو جائے گا، بلکہ بعض ان میں سے مولوی یہ بیان کرتے ہیں کہ تم اگر ایسا کرو اور اس کوشش میں تم مارے جاؤ تو تم سرداران بہشت میں شمار ہو گئے. تم دیکھنا کہ کیسے کیسے پاک وجود تمہارے استقبال کو جنت کے دروازوں تک آتے ہیں. ایسے سے لو قصے بیان کیے جاتے ہیں کہ عقل دنگ رہ جاتی ہے کہ ان قصوں کے ماننے والے دماغ کس قسم کے ہوں گے. مگر ہمارے ملک میں بدقسمتی سے جہالت بہت ہے، اور یہی جہالت ہے جو اس تفریق کو مزید ہوا دے رہی ہے اور ان فاصلوں کو بڑھا رہی ہے. بس محرم میں محبت کی اور باہم رشتوں کو باندھنے کی تعلیم دینی ضروری ہے. جیسا کہ مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا ہے، حقیقت یہ ہے کہ اول زور روحانی تعلق پر دینا ضروری ہے، اور پھر جسمانی طور پر اگر تعلق ہے تو اس تعلق میں اضافہ ہوگا، کمی نہیں ہو سکتی. یعنی سونے پر سہاگے کا کام دے گا جسمانی تعلق. لیکن شرط یہ ہے کہ پہلے روحانی تعلق قائم ہو اور روحانی تعلق پر زور دیا جائے، پھر زائد کے طور پر جب جسمانی رشتہ دکھائی دے گا تو لازماً سب کو محبت ہوگی. بس سنیوں کو بجائے اس کے کہ نفرتوں کی تعلیم دیں اور ان کے جلوسوں پر حملہ آور ہوں اور طرح طرح سے ان کی راہیں روکیں یا کاٹیں یا ان پر بم پھینکیں یا زبان سے گندی گالیوں کی گولہ باری کریں، ان کا فرض ہے کہ ایسے موقع پر ان سے بڑھ کر صحابہ کے عشق کی باتیں کیا کریں، اور ان میں حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کو جو صحابہ کا مرتبہ بھی رکھتے تھے، روحانی وارث بھی تھے، اور روحانی وارثوں میں بھی بہت بلند مقام پر فائز تھے، ان کا ذکر بھی کریں اور دوسرے صحابہ کا ذکر بھی کریں، صدیقوں کا ذکر بھی کریں اور شہیدوں کا ذکر بھی کریں، اور کثرت سے درود اور سلام کی مجلسیں لگائیں اور اس میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کریں. تو یہی دن کتنی برکت کے دن بن سکتے ہیں، بجائے اس کے کہ دونوں طرف ان دنوں کو نفرتیں پھیلانے کے لیے استعمال کیا جائے. دونوں ایک دوسرے سے نیکی کی باتوں میں سبقت لے جانے کی کوشش کریں اور یہ بتائیں دنیا کو کہ ہم محمد رسول اللہ علیہ وسلم کے اس شاخ سے زیادہ محبت کرنے والے ہیں، ہم آپ کے اہل بیت سے دوسروں کی نسبت زیادہ پیار رکھنے والے ہیں. اہل بیت کے ترانے اگر سارے سنی گانے شروع کر دیں، شیعوں کی آواز کو ڈبو سکتے ہیں اس آواز میں، اور زیادہ عشق کے ترانے گائیں، ان سے بلند تر آواز میں، اور ان کو بتائیں کہ محض محبت کی باتیں ہی کافی ہیں، نفرت کی باتیں بیان کرنا ضروری نہیں. بس اس موقع کا اصل علاج یہ ہے، نہ پولیس علاج ہے نہ فوج علاج ہے. یہ علاج کتنے سالوں سے تم کرتے چلے آ رہے ہو. آج تو کہہ دیتے ہو کہ راہ کی وجہ سے ایسا ہوا ہے، ہندوستان کے ایجنٹ ہیں جو یہ کام کروا رہے ہیں. کل تم کہا کرتے تھے کہ قادیانیوں کی وجہ سے ایسا ہو رہا ہے، احمدی ایجنٹ ہیں جو کروا رہے ہیں. بھٹو صاحب کے زمانے میں بھی یہی ہوا، اور ضیاء کے زمانے میں تو باقاعدہ دستور بن گیا تھا کہ حکومت کی طرف سے نوٹیفیکیشن جاری ہوتے تھے اور کہا جاتا تھا احمدیوں کی نگرانی کرو، بڑی سختی کے ساتھ تمام تر جاسوسی ان کے لیے وقف کر دو
کیونکہ ہمارے علم میں یہ بات آئی ہے کہ محرم کے موقع پر احمدی شیعوں اور سنیوں میں فساد برپا کریں گے، اور ظلم کی حد ہر دفعہ توجہ دشمنوں سے ہٹا کر دوستوں کی طرف کر دی جاتی تھی۔ ساری احمدیت کی تاریخ اس بات کو جھٹلا رہی ہے، اور کئی پولیس افسران اس تحریروں کو پڑھ کر یہ کہا کرتے تھے اور بعض احمدیوں کے سامنے بات بیان کی کہ ہماری حکومت پتہ نہیں پاگل ہو گئی ہے، ان کو پتہ نہیں کہ احمدیوں کا مزاج ہی یہ نہیں ہے۔ کبھی ہوا ہے آج تک ان کی 100 سالہ تاریخ میں کہ احمدیوں نے فساد برپا کیے ہوں؟ ایک پرامن جماعت ہے، ان کے خلاف فساد ہوئے ہیں، درست ہے، لیکن آج تک ایک بھی ایسا واقعہ نہیں کہ جماعت احمدیہ نے کبھی دوسروں میں فساد کے خیالات پھیلائے ہوں یا کسی طرح فساد پھیلانے میں دخل ہی دیا ہو کسی قسم کا۔ کامیابی تو دور کی بات ہے۔ کہتے ہیں اشارتاً، یعنی بعض پولیس افسر کی بات بتا رہا ہوں، انہوں نے اپنے لمبے تاریخ، اپنی لمبی سروس کا حوالہ دے کر کہا کہ میں جانتا ہوں اس لمبے زمانے میں جو پولیس میں سروس کی ہے، اور میں حلف اٹھا سکتا ہوں اس بات پر کہ احمدی مزاج میں فساد کرانا داخل نہیں۔ کبھی مجھے آج تک کسی احمدی میں اشارتاً بھی یہ بات دکھائی نہیں دی۔ تو کرتے کیا تھے یہ؟ جنہوں نے شرارت کرنی ہوتی تھی ان پر سے توجہ ہٹا کر جو شرارت کے خلاف ہوا کرتے تھے ان کی طرف توجہ مرکوز کر دیا کرتے تھے، اور پھر ان کو فساد کی چھری چھٹی سی جو انہیں فساد کرتے تھے۔ زیر نظر احمدی ہیں اور فساد کرانی ہے یا شیعوں نے یا سنیوں نے، اور وہ پھر کھلم کھلا اپنی سازشیں کرتے اور فساد کرتے، اور فسادوں کے بعد ایک دفعہ بھی ان دشمن حکومتوں کو ایک ادنا سی بات بھی ہاتھ میں نہیں آئی کہ ثابت کر سکیں کہ یہ فساد احمدیوں نے کروایا تھا۔ مجھے یاد ہے انہی دنوں میں جب یہ کہا کرتے تھے کہ احمدیوں سے متنبع رہو، کراچی میں ساری پولیس کی توجہ احمدیوں کی طرف تھی، اور ادھر کراچی میں شیعوں کے امام باڑے جل گئے، شیعوں کو ان کے گھروں میں زندہ جلا دیا گیا۔ وہ کون لوگ گئے تھے وہاں؟ کیا کوئی احمدی تھا؟ تحقیق نے کیا ثابت کیا تھا کہ احمدیوں کا کوئی دور سے بھی اس بات سے تعلق نہیں تھا۔ بس جب ایک قوم جھوٹ بولنے کی عادی ہو جائے اور عملاً جھوٹ کی پرستش کرنا شروع کر دے تو جھوٹ کی ساری تدبیریں اپنے خلاف الٹا کرتی ہیں۔ احمدی تو امن پیدا کرنے کے لیے پیدا کیے گئے ہیں، اور احمدیوں سے آپ کبھی فساد کی بات نہیں دیکھیں گے۔ اب آپ کہتے ہیں راہ نے ایسا کیا، اب راہ کیسے وہ دشمنیاں دلوں میں پیدا کر سکتی ہے جو تاریخ کے سینکڑوں سال گواہ ہیں کہ تمہارے دلوں میں مسلسل چلی آ رہی؟ کم سے کم 1000 سال گزر چکا ہے اس تاریخ کو کہ خود مسلمانوں نے مختلف وقتوں میں ایک دوسرے کے گھر جلائے ہیں، ایک دوسرے کی قبریں اکھاڑی ہیں، مردوں کو دوبارہ پھانسی دی گئی ہے اور ان کے پنجروں کو پھانسی پہ لٹکایا گیا ہے۔ یہ ہلاکو خاں کا واقعہ بھول گئے ہو؟ ایک سنی دور میں جب بعض شیعوں پر مظالم ہوئے ہیں تو اس کے رد عمل کے طور پر شیعہ وزیر نے پھر انتقام لیا اور اس نے ہلاکو خاں کو دعوت دی کہ آؤ اور اس ملک پہ قبضہ کرو۔ یہ تاریخ بتا رہی ہے وہاں کون سی راہ تھی جو اپنا کام دکھاتی تھی۔ میں ہندوستان کے حق میں بات نہیں کر رہا، میں کسی کے حق میں بھی بات نہیں کر رہا، نہ کسی کے خلاف بات کر رہا ہوں۔ میں یہ سمجھا رہا ہوں کہ حقیقت حال پر نظر رکھو، نفرتیں جہاں پرورش پاتی ہیں وہی جگہ ہے نگرانی کی، اور ان نفرتوں کی پرورش گاہوں میں اگر کوئی دشمن گھس کر مزید انگریخت کرے تو وہ ایسی کوشش کر سکتا ہے، اس سے انکار نہیں، لیکن نفرتیں قائم ہیں تو یہ کوششیں پھر ضرور کامیاب ہوں، اور یہ ادھر قابل تسلیم نہیں ہوگا کہ فلاں نے ایسا کروا دیا۔ تم کرنے پر تیار بیٹھے تھے، اس نے جو تلوار نیچے گری ہوئی تھی اٹھا کے تمہارے ہاتھ میں تھما دی، اس سے زیادہ اس کا کوئی کام نہیں۔ لیکن کرنے والے تم ہو، تمہاری نیتیں ہیں جن میں زہر گھلے ہوئے ہیں، وہ نیتیں ہیں جو ایک دوسرے کو برداشت نہیں کر سکتی، وہ آنکھیں ہیں جو ایک دوسرے کو اچھا دیکھ نہیں سکتی۔ ان نفرتوں کا علاج کرو، ان نظروں کو درست کرنے کی کوئی تدبیر کرو، ان دلوں سے نفرتیں ہٹا کر ان میں محبت کے رس گھولنے کی کوشش کرو۔ اس کے سوا کوئی علاج ہی نہیں ہے، اور یہ علاج امام وقت میں بتا رہا ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام جو حکم عدل بن کر آئے تھے وہ سلیقہ سکھا رہے ہیں کہ دیکھو اس طرح
صحابہ کی بھی تعریف کرو، اس طرح اہل بیت کی بھی تعریف کرو، ان پر بھی درود بھیجو، ان پر بھی درود بھیجو۔ یہ ایک ذریعہ ہے امت کے اکٹھا ہونے کا۔ حضرت مسیح علیہ السلام فرماتے ہیں یقیناً ہمارے نبی خیر الورا صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے رب اعلیٰ کی دونوں صفات رحمانیت اور رحیمیت کے مظہر تھے۔ پھر صحابہ رضوان اللہ علیہم حقیقت محمدیہ جلالیہ کے وارث ہوئے، جیسے کہ پہلے تجھے معلوم ہو چکا ہے۔ اب ان صحابہ کے ذکر میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام اہل بیت اور یعنی خونی رشتے میں اس کے ذریعے منسلک اور دوسروں سب کا اکٹھا ذکر فرما رہے ہیں، اور تمام صحابہ کی تعریف فرما رہے ہیں۔ اس میں نعوذ باللہ اہل بیت اس تعریف سے خارج نہیں ہوئے، بلکہ جیسا کہ پہلے میں حوالے پڑھ چکا ہوں، اول طور پر حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی پیش نظر ہیں۔ فرماتے ہیں پھر صحابہ حقیقت محمدیہ جلالیہ کے وارث ہوئے، جیسا کہ تجھے معلوم ہو چکا ہے۔ ان کی تلوار مشرکین کی جڑ کاٹنے کے لیے اٹھائی گئی، اور مخلوق پرستی کے ہاں ان کی ایسی کہانیاں ذکر ہیں جو بھلائی نہ جا سکیں گی، اور مخلوق پرستوں کے ہاں ان کی ایسی کہانیاں ذکر ہیں جو بھلائی نہ جا سکیں گی۔ انہوں نے صفت محمدیہ کا حق ادا کر دیا۔ اب صفت محمدیہ کو صحابہ میں رائج فرمایا ہے، یہ ایک بہت ہی اہم نقطہ ہے۔ وہ تمام صفات حسنہ جو خونی رشتوں سے میں تعلق رکھنے والے اہل بیت میں تھیں یا محض روحانی رشتہ میں بندھے ہوئے صحابہ میں تھیں، وہ تمام خوبیاں نہ ان کی ذاتی تھیں نہ ان کی ذاتی تھیں، وہ صفت محمدیہ کے ان میں جاری ہونے کے نتیجے میں تھی۔ جو اس نقطے کو سمجھ جائے وہ ایک کے مقابل پر دوسرے سے نفرت کر ہی نہیں سکتا، کیونکہ صفت محمدیہ کی طرف پیٹھ دکھا کر صفت محمدیہ سے محبت نہیں کی جا سکتی۔ صفت محمدیہ پر حملہ آور ہوتے ہوئے صفت محمدیہ کے عشق کے گیت نہیں گائے جا سکتے۔ بس حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے کس اعلیٰ پیرائے میں حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہی کو صحابہ میں جلوہ کر دکھایا ہے۔ فرمایا ہے وہاں بھی سیرت محمدیہ کام کر رہی ہے، یہاں بھی سیرت محمدیہ کام کر رہی ہے۔ اے سیرت محمدیہ کے عشاق، کیا تم سیرت محمدیہ سے دشمنی کرو گے؟ بس جہاں محمدی کے سوا کچھ ہے ہی نہیں، محمد رسول اللہ والذین معہ، وہاں کسی اہل بیت یا غیر اہل بیت کی کوئی تفریق نہیں ہے۔ اگر حسن ہے تو محمد کا حسن ہے صلی اللہ علیہ وسلم، سیرت ہے تو محمد کی سیرت ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور صحابہ میں اگر کوئی مدح کی بات پائی جاتی ہے تو محمد رسول اللہ کی سیرت کو اپنانے کے نتیجے میں، اور بین ہی یہی وجہ فضیلت کی اہل بیت میں پائی جاتی ہے، اس کے سوا کوئی وجہ نہیں۔ بس مسیح علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے صحابہ کو اور ان کے تابعین کو اس میں محمد کا مظہر بنایا، اور ان کے ذریعے رحمانی جلالی شان ظاہر کی، اور انہیں غلبہ عطا کیا، اور پے در پے نعمتوں کے ذریعے ان کی نصرت فرمائی۔ پھر حضرت مسیح موعود علیہ السلام صحابہ رضوان اللہ علیہم کے ذکر میں فرماتے ہیں صحابہ رضوان اللہ علیہم کے زمانے میں تو یقین کے چشمے جاری تھے، اور وہ خدائی نشانوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھتے تھے، اور انہی نشانوں کے ذریعے سے خدا کے کلام پر انہیں یقین ہو گیا تھا، اس لیے ان کی زندگی نہایت پاک ہو گئی تھی۔ اب یہ وہ حصہ ہے جس کی کمی کی وجہ سے ساری امت کہلانے والی امت میں، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب ہونے والے لوگوں میں فساد پھیلا ہوا ہے۔ یعنی یہ وہ نقطہ ہے جس کو نہ سمجھنے کے ذریعے، جس پر عمل نہ کرنے کے نتیجہ میں، کیونکہ حضرت مسیح علیہ السلام فرماتے ہیں کہ انہوں نے محمد رسول اللہ میں خدائی نشان دیکھے اور اپنی آنکھوں سے دیکھے، اور اس ذریعے سے خدا کے کلام پر انہیں یقین ہو گیا تھا، اس لیے ان کی زندگی نہایت پاک ہو گئی تھی۔ بس جنہوں نے الہی نشان دیکھے ہوں لازم ہے کہ ان کی زندگی پاک ہو، اور پاک زندگیوں میں یہ بد نمونے دکھائی نہیں دے سکتے جو محرم کے دنوں میں آپ دیکھتے ہیں۔
یہ ناممکن ہے کہ پاک دلوں کی سے دوسرے پاکوں کے خلاف نفرت اور بغض کے کلمے اس طرح نکلیں جس طرح پھوڑے سے پیپ نکلتی ہے. یہ ہو ہی نہیں سکتا. پاک وجود صحت مند وجود ہوتا ہے، اس میں گندی پیپ کے پالے ہوئے پھوڑے نہیں ہوا کرتے. بس جب بھی صحابہ کے خلاف شیعوں کی مجالس میں سخت قسم کی ظالمانہ زبان استعمال کی جاتی ہے، جو دلوں کے پھوڑے ہیں جو سارا سال پکتے رہتے ہیں اور وہ پیپ اس وقت پھٹ کر اچھل کر باہر نکلتی ہے، اور بہت ہی بدبودار مواد ہے جو باہر نکل کے گلیوں میں آتا ہے اور ساری فضا کو یہ بدبودار کر دیتا ہے. دوسری طرف مقابل کے دیکھیں، اگر وہ ان کے مقابلہ کرنے والے بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سچائی کے نشان دیکھ کر اپنے دلوں کو پاک کر چکے ہوتے تو ایسے موقع پہ استغفار سے کام لیتے، گند کا جواب گند سے نہ دیتے، بلکہ ان کے لیے دعا گو ہو جاتے، ان پر زیادہ رحم اور شفقت کرتے، ان کو سمجھانے کے لیے سارا سال کاروائیاں کرتے اور دلائل کی دنیا میں ان کو گھسیٹ کر لاتے اور دلائل کے میدانوں میں یہ فیصلے کرتے بجائے اس کے کہ تلوار کے میدان میں ایسے فیصلے کیے جائیں. بس ادھر بھی وہ پاک نمونے نہیں ہیں، ادھر بھی وہ پاک نمونے نہیں ہیں. اور امر واقعہ یہ ہے کہ اس زمانے میں اگر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سچا تعلق باندھنا ہے تو اس امام سے تعلق باندھے بغیر یہ سچا تعلق قائم نہیں ہو سکتا جو امام ان پیشگوئیوں کے مطابق آیا ہے جو محمد رسول اللہ کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی تھی. وہ تعلق جو 1300 سال میں تم کاٹ بیٹھے، وہ تعلق 1300 سال کے بعد دوبارہ جوڑنے کے وقت آئے اور آسمان سے وہ رسی نیچے کی گئی جس رسی سے ہاتھ جدا ہو چکے تھے. اب ایک ہی راہ ہے کہ اس رسی کو دوبارہ مضبوطی سے پکڑ لو اور پھر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دامن میں پناہ لو. اس پناہ کے سوا اور کوئی پناہ نہیں ہے، اور یہ پناہ امام وقت کے انکار کے ذریعے میسر نہیں ہو سکتی. یہ پناہ صرف اس صورت میں نصیب ہو سکتی ہے اگر امام وقت کو تسلیم کرو، اس سے محبت کا رشتہ باندھو، کیونکہ یہی محبت کا رشتہ سلسلہ وار خدا تک پہنچے گا، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچی محبت والے دلوں میں پیدا کرے گا، صحابہ کی سچی محبت کے سلیقے تمہیں سکھائے گا، اہل بیت کی سچی محبت کی روح تمہیں عطا کرے گا. یہ صاحب عرفان محبت ہوگی جس کے نتیجے میں پاک عمل پیدا ہوتا ہے. یہ ایسی محبت ہوگی جس کے نتیجے میں دل پاک کیے جاتے ہیں، اور پاک دل ایک دوسرے سے نفرت نہیں کیا کرتے، پاک دل آپس میں بٹ نہیں جایا کرتے، بلکہ وہ ایک ہاتھ پر جمع ہو جاتے ہیں. اور امت محمدیہ کو دوبارہ ایک ہاتھ پر جمع کرنے کے لیے خدا تعالیٰ نے جس امام کو بھیجا ہے وہی ان روحانی رشتوں کا ضامن بن کر آیا ہے، وہی ان روحانی رشتوں کا اللہ تعالیٰ کی طرف سے منادی بنا کر بھیجا گیا ہے. تم اس کی ندا پر کام دھرو اور اطاعت اور محبت کے ساتھ اس کے حضور اپنے دلوں کو ان معنوں میں جھکا دو کہ جس طرف وہ بلاتا ہے وہ دل لپکتے ہوئے لبیک کہتے ہوئے اس طرف دوڑے. میں خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ جس طرف وہ ان دلوں کو بلا رہا ہے، یعنی تم سب کے دلوں کو، وہ محمد رسول اللہ کا رستہ ہے، اس کے سوا اور کوئی رستہ نہیں ہے. وہ خدا کا رستہ ہے، اس کے سوا کوئی اور رستہ نہیں ہے. اسی کا نام صراط مستقیم ہے. اسی سے وحدت ملی عطا ہوتی ہے، اسی سے تفرقے پھر وحدت کی لڑیوں میں پروئے جاتے ہیں. بس آپ سب حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی آواز پر لبیک کہیں، اور اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ دور کی بات ہے تو ان نصیحتوں پر تو عمل کریں، یا بتائیں کہ ان میں کیا نقص ہے، ان سے بہتر بات تو پیش کر کے دکھائیں. آپ تسلیم نہیں کرتے کہ آپ وہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام وہی ہیں جو حکم اور عدل بن کر آئے تھے اور تمہارے درمیان انصاف سے فیصلہ کرنے والے تھے. اب آپ کے فیصلے میں نے تمہیں سنا دیے ہیں، ان فیصلوں سے بہتر فیصلے کر کے تو دکھاؤ. بتاؤ تو صحیح کہ اس سے زیادہ اور کون سی پاک اور مؤثر راہ ہو سکتی ہے
جو مسلمانوں کے بٹے ہوئے دلوں کو پھر ایک ہاتھ پر اکٹھے کر سکتی ہے۔ اس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لانا اب تمہارے اختیار کی یا ہاں یا نہ کی بات نہیں رہی۔ امر واقعہ یہ ہے کہ سچا امام جن رستوں کی طرف بلاتا ہے ان رستوں سے انکار خودکشی کے مترادف ہو جایا کرتا ہے۔ تم انکار کرو گے بھی تو باتیں وہی ماننی پڑیں گی جو مسیح موعود کہتے ہیں۔ ان باتوں سے بہتر باتیں تمہارے فرشتے بھی سوچ نہیں سکتے، کیونکہ یہ خدا کا کلام ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے آپ کی برکتوں سے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے دل پر نازل ہوا ہے۔ جو وحدت کے رستے آپ نے بتائے ہیں ان کے سوا اور کوئی وحدت کا رستہ نہیں۔ بس اس رستے سے آؤ یا اس رستے سے آؤ، تون آؤ یا کرہن آؤ، تمہیں مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی اگر بیعت نہیں کرنی تو باتوں کو تو لازماً ماننا پڑے گا، اور اگر نہیں مانو گے تو اسی طرح بٹے رہو گے، اسی طرح ایک دوسرے کے خلاف نفرتوں کی تعلیم دیتے رہو گے، نفرتوں کی منادی کرتے رہو گے، اور ہر سال بجائے اس کے کہ محرم امت محمدیہ کو ایک کرنے کا عظیم شان نظارہ دکھائے، ہر سال یہ محرم آپ لوگوں کو اور زیادہ متفرق کرتا چلا جائے گا، آپ کے دلوں کو اور زیادہ پھاڑتا چلا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو عقل دے، ہوش دے، اور وہ سچی باتیں جو ایک صاف اور پاک دل کو صاف دکھائی دیتی، کسی دلیل کی حاجت نہیں رہتی۔ سچ تو خود اس طرح بولتا ہے کہ مومن کی پیشانی سے برستا ہے، سچ تو خود اس طرح بولتا ہے جیسے مشک خوشبو دیتا ہے۔ بس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی باتوں میں وہ سچائی ہے جو مومن کی پیشانی کے نور کی طرح آپ کے چہرے سے برس رہی ہے۔ آپ کی باتوں میں وہ سچائی ہے جو مشک کی طرح خوشبو رکھتی ہے اور خود بخود اٹھتی ہے اور فضا کو مہکا دیتی ہے۔ بس ان باتوں پر غور سے کان دھرو اور ان کو اپنے دلوں میں جگہ دو۔ یہی ایک رستہ امت کو دوبارہ وحدت کی لڑیوں میں پرونے کا رستہ ہے، اس کے سوا اور کوئی رستہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق عطا فرمائے۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر